ہیں، یہ ساری چیزیں بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور بدعت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اس کو بھگا دیں گے. اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں، جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے. فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے. اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اے فرشتوں تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو، ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے ہیں. تو بدعت سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے میرے بھائی، فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے، امت کو ایک کرنا ہے. امت کو لڑانا نہیں ہے، امت کو اتحاد، امت کے اندر ایکتا پیدا کرنا، یونٹی پیدا کرنا ہے. امت ایک کب ہوگی؟ جب اس امت کا پلیٹ فارم ایک ہوگا. امت کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آیا، واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آیا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں او لوگوں وہابی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا کرو، اس گھڑے کو توڑ دو. وہابی جس چارپائی پر بیٹھ جائے اس چارپائی کو توڑ دو، اس چارپائی پر نہ بیٹھو. وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ لگا دے تو کتے کا منہ لگایا ہوا برتن تو پاک ہو سکتا ہے، مگر یہ وہابی نبی کا گستاخ ہے، یہ وہابی نبی کی گستاخی کرتا ہے. اس وہابی نے جس برتن میں منہ لگا دیا اس برتن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. او لوگو اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو؟ او لوگو اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ، ہم کلیجہ چیر کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں. ہاں ہم بدعات و خرافات تو نہیں کر سکتے، ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک تو نہیں کاٹ سکتے، ہم 12 ربیع الاول کو جلوس تو نہیں نکالتے، لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم وہی پر ہاتھ باندھتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز باندھا تھا. ہم اتحیات میں جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہیں پر انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے حرکت دی تھی. ہم تو ہر کام نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. او لوگو اتنی نفرت نہ پھیلاؤ، یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اس امت کے اندر پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں، اس امت کو مزید پریشان نہ کرو. میرے پیارے ساتھیو آج تم مرغا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے تم لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو. میرے نبی نے تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا. او لوگوں میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا اور تم مرغا کھا کر کے اور تم چکن کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو. او لوگوں میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. او لوگوں مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی ایگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں کالبنیان یشد بعضہ بعضا. جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، عمارت کے اندر ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بن جائے. فلسطین کے بچے مریں تو کلیہ چک کے مسلمان کو بھی درد ہو، اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کا خون بہے تو بھارت کے مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے. یہ ہوتا ہے اسلامی محبت اور اسلامی بھائی چارہ. میرے نبی نے یہ بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کیا تھا. اور میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا
مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ او لوگو آپس میں اتنی محبت کیا کرو، اتنی ہمدردی کیا کرو، اتنا پیار کیا کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے۔ اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر بدن کے اندر کوئی ایک انگ بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے، سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، سارا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پوری باڈی میں فیور ہو جاتا ہے۔ او لوگو جس طریقے سے انسان کا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیں سلام سکھایا گیا۔ دنیا کے اور مذہب کے لوگ، ہمارے ہندو بھائی جب ملتے کہتے رام رام، جے شری کرشن۔ ہمارے عیسائی بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ ہمارے سکھ بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں ست سری اکال۔ ان کے اپنے اپنے نعرے ہیں، مگر مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان یہ بولتا ہے۔ دشمن بھی سامنے آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ جب ہم نے سلام کر دیا ساری نفرت تو ہوا ہو گئی، ساری نفرت تو مٹ گئی۔ جب میں نے اپنے دشمن سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دشمنی تو میں نے تبھی ختم کر دی، کیونکہ میں نے کہہ دیا اے میرے دشمن، میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں برکت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے۔ اتنی بڑی دعا جب میں نے دے دی تو پھر دشمنی کہاں رہ گئی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ نسخہ بتاتا ہوں، او لوگو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے، جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو بڑھاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ جتنا سلام کو بڑھاؤ گے اتنی محبت تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، نفرت کو ختم کرنا پڑے گا، فرقہ پرستی کو ختم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مسلک کا اختلاف ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں، ہم پیار سے، محبت سے، اخلاق سے ان کی ہم اصلاح کریں گے، مگر ہم نفرت کا چورن نہیں بانٹیں گے، ہم نفرت کا پرچار نہیں کریں گے، ہم گلے لگ کر کے محبت کے ساتھ کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ ابھی 2-3 ہفتہ پہلے جمعہ کا خطبہ میں نے اسی کلیا چک میں ایک جگہ پڑتی ہے مالدار پاڑا، وہاں پہ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا، ٹائم دیا میں نے، لیکن مجبوری آ گئی۔ میرا پروگرام رات میں کھڑگپور میں تھا، ٹرین سے مجھے صبح وندے بھارت سے ہاوڑا سے آپ کے مالدہ اترنا تھا، ٹرین میری 5 منٹ میں لیٹ پہنچا، مس ہو گئی، میرا جمعہ بھی راستے میں چلا گیا، جمعہ میں نہیں پڑھا پایا۔ کل میرے پاس ایک میسج آیا، اسی مالدار پاڑا کے ایک نوجوان کا میسج آیا، اور اس نے کہیں سے میرا نمبر حاصل کیا۔ اسی لیے میں نمبر بھی عام طور سے نوجوانوں کو نہیں دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں جمعہ کے خطبے میں نہیں پہنچ پایا تو اسی کلیا چک کے اسی علاقے کے ایک نوجوان نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ بہت بڑے دھوکے باز ہیں، بہت بڑے دھوکے باز ہیں، آپ نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ آج ہمارے نوجوان کا حال ہے۔ آپ اپنے مہمان کی، اپنے عالم کی عزت نہیں کر سکتے تو میرے بھائی ایسے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مزار پہ سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے 100 خون معاف ہو جائیں گے، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنانا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، مجھے کوئی امپورٹنٹ بات بتا دیجئے، مجھے کوئی مہتوپورن بات بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی 2 باتیں ان کو بتاتے ہیں، اور کلیا چک والو، سلطان گنج والو، یہ 2 باتیں اگر آپ نے نوٹ کر لی میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری تقریر کامیاب ہو جائے گی۔ یہ 2 باتیں اگر آپ نے سیکھ لی، اللہ کے نبی ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں اے ابو ذر غفاری اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اپنے گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، جلسے میں گئے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور مارکیٹ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اپنے کمرے میں بند ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور پبلک کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری تم جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری چیز وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا،
اے ابو ذر، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر لو، تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ جب تم کوئی گناہ کر دو، کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر دو، جب تم نیکی کر لو گے تو تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور تیسری چیز، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اے ابو ذر، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، لوگوں کے ساتھ برا ویوہار نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنی گفتگو کو، اپنے بیہیویئر کو اچھا بناؤ۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ وَلَا تُسَئِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ چار پیسے کما لیے تو اکڑا نہ کرو۔ تمہارے پاس بڑے بڑے نیتاؤں سے تمہارا تعلق ہو گیا، تم ایم ایل اے صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم ایم پی صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم پریزیڈنٹ کے ساتھ چلنے لگے، تم پردھان منتری کے ساتھ چلنے لگے، تمہارے اندر اہنکار آ گیا، تمہارے اندر تکبر آ گیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی مارکیٹ میں جا رہا تھا، بہت سارا سامان اس نے لیا تھا، وہ ایک کلی کو تلاش کرنے لگا، کوئی کلی مل جائے، کوئی پورٹر مل جائے میرے سامان کو اٹھانے والا تو مجھے کچھ مدد مل جائے۔ ایک آدمی کو دیکھا سمپل ڈریس میں ہے، سمجھا یہ کلی کا کام کرتا ہے، کہا بھائی میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو۔ اس آدمی نے اس کا سارا سامان اپنے سر پہ اٹھایا، اس کے ساتھ جانے لگا۔ راستے میں جو لوگ دیکھتے تو جو آدمی سامان اٹھائے ہوئے تھا اس کو دیکھ کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام۔ اب یہ بیچارہ پریشان تھا، سب لوگ اس کو سلام کر رہی ہے کون آدمی؟ تو ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جس کو میں نے اپنا سامان اٹھانے کا کام دیا ہے؟ کہا ارے تم کو پتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی سلمان فارسی ہیں، اور یہ اس شہر کے گورنر ہیں، یہ مدائن کے گورنر ہیں۔ کہا یا اللہ، مدائن کے گورنر سے میں کلی کا کام کروا رہا ہوں؟ کہا ارے حضرت معاف کیجئے، میں نے پہچانا نہیں تھا، جلدی سے یہ سامان اتار دیجئے۔ کہا نہیں، اب جب تک یہ سامان تمہارے گھر میں نہیں پہنچا دوں گا، میں اپنے سر سے یہ سامان نہیں اتاروں گا۔ ان کے گھر تک سلمان فارسی نے وہ سامان پہنچایا۔ یہ سلمان فارسی کا اخلاق تھا، یہ صحابی کا اخلاق تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے یہاں جب ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا تو جیسے روزے کو تولا جائے گا، نماز کو تولا جائے گا، زکوٰۃ کو تولا جائے گا، صدقہ خیرات کو تولا جائے گا، ہمارے اخلاق کو بھی تولا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اللہ کے یہاں ترازو پر سب سے وزنی، سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو اخلاق ہوگا۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بنا دو۔ آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت، آپ کی ٹاکنگز، آپ کی بھاشا، آپ کا وکتویہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کا مینر کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے، اونچی آواز میں لوگوں سے بات نہ کیا کر، وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب تو چلا کر تو تیری چال بھی بہت تیز نہ ہو بلکہ بیچ کی چال ہو، اور جب تو بولا کر تو بہت چلا کر کے نہ بولا کر، درمیانی آواز میں بولا کر۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ جانتے ہو گدھے کی آواز سب سے بری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا ہے، کوئی لے نہیں ہوتی ہے، کوئی سر نہیں ہوتا ہے، گدھا بس چلاتا ہے۔ تو چلانے والوں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ اور آگے بڑھیے۔ ایک بہت بڑی برائی ہم سماج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، شادی بیاہ کے اندر بہت ساری غیر اسلامی چیزیں۔ اسی بنگال کے اندر ہم نے دیکھا ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، اور ہلدی کی رسم جس دن ہو رہی ہے بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، ساری لڑکیوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے لڑکوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پورا کھانا پینا ہو رہا ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے۔ مسلمان کی شادی ہے، مسلمان میں بھی اہل حدیث کی شادی ہے،
سینے پر ہاتھ باندھنے والے کی شادی ہے، رفع یدین کرنے والے کی شادی ہے، لیکن ہلدی کی رسم اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، منگنی کی سیریمنی اور منگنی کی رسم بھی اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہن کو بھی پہنائی جا رہی ہے اور سونے کی انگوٹھی دلہے کو بھی پہنائی جا رہی ہے۔ او لوگو، یہ رسمیں کہاں سے آ گئیں؟ او لوگو، تم نے اپنے پورے نکاح کو، پورے شادی بیاہ کو آج غیر اسلامی بنا ڈالا، بالکل حرام بنا ڈالا۔ دیکھ لو آپ، 400 باراتی آ کے کھا رہے ہیں، باراتیوں کے الگ نخرے ہیں۔ کہیں تو صاحب بارات اس بات پر لوٹ جاتی ہے کہ بریانی میں گوشت نہیں ملا، اس بات پر بارات لوٹ گئی، کہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ باراتی آئے ہیں، غریب لڑکی کا باپ بینک سے لون لے کر کے 400 باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اور مجھے بتاؤ کون سے اسلام کی تعلیم ہے، کون سے نبی کی تعلیم ہے، کون سے دین کی تعلیم ہے؟ میرے بھائی، لڑکی کی شادی کرنے والا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مجبور ہے بینک سے لون لینے پر، اسے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ پکے اہل حدیث علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی جہیز کا لین دین ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، کس کو جہیز دیا میرے بھائی؟ صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں کب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی اور قرضہ لے کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے؟ آپ نے بیٹیوں کو بوجھ بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں ہر سال لاکھوں بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا غریب باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک اور بیٹی آئے اور مجھے پھر اپنی بیٹی کے لیے قرضہ لینا پڑے۔ بیٹیوں کو باپ ماں کے پیٹ میں مروا دیتا ہے۔ میرے بھائی، اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو آسان کرو میرے بھائی۔ سماج بہت دوسرے طریقے پر جا رہا ہے۔ میں کہیں جاتا ہوں، مجھ سے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے۔ میں ایک ہی قیمتی بات بتاتا ہوں، شادی کے قابل ہو گئے وہ شادی کرو۔ ان کے گارجین سے کہتا ہوں، لڑکیوں کے باپ سے کہتا ہوں، لڑکے تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں گھر میں میری شادی کرا دو، لڑکیاں بیچاری شرماتی ہیں، وہ نہیں کہہ سکتی۔ لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 28 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، تم شادی نہیں کرا رہے ہو، کیوں نہیں کرا رہے ہو؟ ارے مولوی صاحب کیا بتائیں، ہمارے برابر کا رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کر دو میرے بھائی، اپنی شرطوں کو تھوڑا کم کر دو، اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو۔ نہیں کراؤ گے، ہوٹلز کھلے ہیں، زنا کے اڈے کھلے ہیں، اور ابھی رپورٹ آئی ہے، ایک ہوٹل کمپنی ہے جو پورے بھارت میں جس کے ہوٹلوں میں زناکاری ہوتی ہے، اس ہوٹل کی کمپنی کا سروے آیا ہے، پورے بھارت میں اس ہوٹل کو سب سے زیادہ حیدرآباد شہر میں یوز کیا جاتا ہے، اور حیدرآباد میں بھی سب سے زیادہ مسلم علاقوں میں یوز ہو رہا ہے۔ آج آپ کی مسلمان لڑکیاں اس راستے پر جا رہی۔ کرناٹک کی ہویری سے ابھی ایک نیوز آئی، 26 سال کی مسلمان لڑکی 40 سال کے غیر مسلم رکشہ ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پائی گئی، بدکاری کرتے ہوئے پائی گئی۔ یہ حالات آپ کی قوم کے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی آج غیر مسلم کے ساتھ اپنے گھر کو، اپنے باپ کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کے جاتی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ آپ کے اسی بنگال میں دیکھتا ہوں جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے مسجد میں، جامع مسجد میں۔ میں نے پوچھا 10 مسجدوں کے بارے میں، میں نے پوچھا تو 10 مسجدوں میں سے 3 مسجدوں والوں نے کہا ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام ہے، 7 مسجد والوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں۔ کیوں انتظام نہیں؟ کیا آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ نہیں، بہت پیسہ ہے آپ کے پاس۔ آپ کی شادیاں بتاتی ہیں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ کی فضول خرچی بتاتی ہے بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے لاکھوں کے خرچ بتاتے بہت پیسے ہیں آپ کے پاس۔ اگر بچانا چاہتے ہو اپنی قوم کی بچیوں کو، اپنی مہیلاؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، میری بات لکھ لو، ہر جمعہ جہاں آپ مسجد میں جمعہ کا انتظام کرتے ہیں وہاں لیڈیز کا ارینجمنٹ کمپلسری، مینڈیٹری ہونا چاہیے، ضروری ہونا چاہیے۔ آپ عورتوں کا انتظام کیجیے اور گھر کی تمام عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لے کے جائیے، ساس بھی جائے، بہو بھی جائے، بیٹی بھی جائے، ماں بھی جائے۔ ہمارے یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، 70 سال کی بوڑھی ماں گھر سے نکلتی ہے تو چادر میں، نقاب میں، برقعے میں نکلتی ہے، اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آتی، اور 18 سال کی چھوکری نکل رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، لپسٹک لگا کے، میک اپ کر کے، تمام سر سے پیر تک پوری سج کے سنور کے نکل رہی ہے۔ ماں کو پردے کی
شریعت نے پردے کی چھوٹ دی ہے. 60 سال کی عورت ہو جائے, شریعت نے کہا اگر وہ پردہ اتنا نہ بھی کرے تو چلے گا. جس کو پردہ کرنا چاہیے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے, اور 60 سال والی جو بوڑھی اماں ہے وہ بیچاری پردہ کر رہی ہے. میرے بھائیوں, ہمیں سماج کو بدلنا پڑے گا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سماج آج دشت ہو رہا ہے, سماج آج گندا ہو رہا ہے, اور اس سماج کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. اگر بیوی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے, شوہر کہاں مر گیا؟ اگر بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے, باپ کہاں مر گیا؟ اگر بہن بے پردہ گھوم رہی ہے, بھائی کہاں مر گیا؟ میں بتاؤں کہاں مر گیا؟ وہ بھائی خود بازار میں نظروں کا زنا کر رہا ہے, وہ باپ خود مارکیٹ میں بیٹھ کے بیڑی کا دھواں اڑا رہا ہے, اور وہ شوہر خود اپنی بیوی کو لے کر کے نمائش کرا رہا ہے اس کے حسن کی. میرے بھائیوں, آپ کو غیرت مند بننا پڑے گا, آپ کو حیادار بننا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ, 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرے گا, پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا. نمبر 1, العاق لوالدی, اپنے ماں باپ کو ستانے والا, اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا, اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا. مگر یہاں پہ رک جائیے, اگر ماں باپ کو کوئی صحیح بات پر آپ دکھ دے رہے ہیں, مطلب بلا وجہ ماں باپ آپ سے ناراض ہیں, شادی ہو گئی, اب ساس یہ طے کر رہی ہے کہ عورت کو کب مائکے جانا ہے کب نہیں جانا ہے, یہ کون سا اصول ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا اصول ہے؟ کتنے گھروں میں ساس یہ بھی طے کرتی ہے کہ بہو کو کب نہانا چاہیے کب نہیں نہانا چاہیے. یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بہو بیچاری اپنی مرضی سے نہا نہیں سکتی, وہاں نند الگ پہرا دے رہی ہے, ساس الگ پہرا دے رہی ہے. اب وہاں پہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی ہے, میں نکاح کر کے لایا ہوں, یہ میری مرضی سے مائکے جائے گی, میری مرضی سے آئے گی, اب وہاں پہ ماں ناراض ہو جائے تو اس ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. صحیح بات پر جو اسلام کے حساب سے صحیح ہے, اگر اس بات پر بھی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے. وہاں پہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کو منانے کی کوشش کرے, لیکن ہاں بلا وجہ اگر کوئی ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, اور اپنے عیش و آرام پر خوب خرچ کر رہا ہے, ماں کا خیال نہیں کر رہا ہے, باپ کا خیال نہیں کر رہا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں. نمبر 2, والمرأة المترجلہ, وہ عورت جو مردوں کی نقل کرنے والی, مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی ہو, مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی, اور مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی, اور مردوں کی شکل صورت اپنانے والی, مردانہ چال چلنے والی لڑکی. اور نمبر 3, الدیوس, وہ بے غیرت مرد, الذی یقر فی اہلہ الخبث, جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو, جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہو, اور اس بے غیرت مرد کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو. تو مرد اگر بے غیرت ہے تو صرف عورت ذمہ دار نہیں ہے, مرد بھی ذمہ دار ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہماری شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, دلہن کے کمرے میں کیمرہ مین آتا ہے اور دلہن کے ہر پوز کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے, ہر اینگل سے وہ ریکارڈ کر رہا ہے. دلہن کی سہیلیاں اور گھر کی جوان لڑکیاں دلہن کے آس پاس بیٹھی ہیں, اور یہ ویڈیو کیمرہ والا بیچارہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے. اور یہ اس شادی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے دے. کہاں سے برکت آئے گی؟ جس نکاح میں آپ نے مولوی سے نکاح پڑھوانے کے علاوہ کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں کیا, اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ جس نکاح کی بنیاد بے حیائی پر ہے, جس نکاح کی بنیاد حرام کاموں پر ہے, اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نتیجہ یہ ہے شادی کم ہو رہی ہے, طلاق زیادہ ہو رہا ہے, شادی کم ہو رہی ہے, گھر ٹوٹ زیادہ رہے ہیں, کیونکہ برکت ختم ہو رہی ہے. رشتہ دیکھنے آپ جاتے ہیں, اچھی اچھی لڑکیاں, دیندار لڑکیاں, آپ رشتہ دیکھ کے آتے ہیں تو ماں آ کر کے کیا کہتی ہے؟ رشتہ تو بہت اچھا تھا, لڑکی کا کلر تھوڑا سا ڈاؤن تھا, تھوڑا سانولی تھی. ارے اللہ کی بندی, یہ کوئی سانولی ہے, کوئی گوری ہے, کوئی کالی ہے, یہ رنگ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اس پہ انسان کا تو اختیار نہیں ہے نا. کسی کی 3 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹیاں بڑی گوری چٹی ہیں, ایک بیٹی کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے, تو کیا اس سانولی لڑکی بیچاری اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ بیچاری پڑھی لکھی ہے, دیندار ہے, نمازی ہے, صرف رنگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟
ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. ان غریب بچیوں کو آج دینداری کے باوجود ریجیکٹ کیا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے جب سمے سیما پار ہو جاتی ہے وہ لڑکیاں غلط راستے اٹھاتی ہیں. آج سماج میں آپ یہ منظر بھی دیکھیے میرے بھائی, کوئی لڑکی کوئی عورت بیوہ ہو گئی, اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا, 1 سال کا بچہ ہے, بیوہ ہو گئی. اب سماج کیا کہتا ہے صاحب, ارے عورت ہے بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی. میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ, دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ. ایک بچے کے سہارے عورت زندگی گزار لے گی, اس کی جوانی, اس کی عزت, اس کی خواہشات, اس کی ڈیزائرز, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس سماج کو ہمیں بدلنا پڑے گا. مطلقہ اور بیوہ عورتوں کی شادی کا بھی ماحول پیدا کرنا پڑے گا. جو لڑکیاں, جو عورتیں جوانی میں بیوہ ہو گئی, جوانی میں مطلقہ ہو گئی, ان کی شادی آپ نہیں کرائیں گے, غلط راستے وہ چنیں گی اور سماج میں گندگی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, شادی بیاہ میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو آپ رشتوں میں دینداری کو ترجیح دیجیے. میں لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں, اپنی ماں سے کہہ دو مجھے ماں میرے گھر میں کوئی جہیز نہیں چاہیے, میں چٹائی پر سو لوں گا, میری حیثیت ہوگی میں فرنیچر کا انتظام کروں گا, میں بیڈ کا انتظام کروں گا, میری حیثیت ہوگی میں ریفریجریٹر گھر میں لاؤں گا, ورنہ گھڑے کا پانی پی کے گزارا کر لوں گا, مگر مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی فریج نہیں چاہیے, مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے. اپنی ماں سے جا کے کہہ دو مجھے دیندار بیوی لا کے دے دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. او لوگو, دنیا کی سب سے بڑی دولت 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. قلبًا شاکرا, ایک ایسا دل اپنے پاس پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا, اور ایسی زبان اپنے پاس پیدا کر لو جو زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً, اور ایسی ایمان والی بیوی اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ. تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ, جو آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے. دیندار بیوی میرے بھائی آپ کے گھر میں آئے گی, آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی. دیندار رشتوں میں دینداری کو ترجیح دو. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا. جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, اور اس کو دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, دیندار لڑکی کو ترجیح دو, کامیاب ہو جاؤ. آج حالات یہ ہے میرے بھائی, 8-8, 9-9 سال کے بچے اور بچیاں, ان کے بھی انسٹاگرام پر فوٹوز, وہ بھی اپنے فوٹوز ڈال رہے ہیں, وہ بھی انسٹاگرام پر دوستیاں کر رہے ہیں, وہ بھی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر تعلق قائم کر رہے ہیں. جو بچے ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے, جو بچیاں ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئیں, ان کو بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ان کے سماج میں پھیلایا جا رہا ہے. اور حالات یہ ہے, ابھی دلی کی نیوز آج میں نے موبائل پر پڑھی, دلی میں 8 سال سے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا, لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب بغیر شادی کے مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں, لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا اپنی اسی عورت کی 14 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے. حالات یہ ہیں, باپ بیٹی کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے, بھائی بہن کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, اب دھیرے دھیرے دنیا محسوس کر رہی ہے, دنیا محسوس کر رہی ہے سماج کو اس گندگی سے بچانا ہے تو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا. اسلام نے ہمیں زنا کے دروازوں سے روکا ہے, زنا کے چور دروازوں سے اسلام نے روکا ہے. اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں, 12-10 سال کا لڑکا ہو گیا, 10 سال کی لڑکی ہوگی, بستر الگ کر دو. 10 سال کا لڑکا لڑکی ہو گئے, بستر الگ کر دو. لڑکی کو مینسز آنے لگے, لڑکی بالغ ہو گئی, جوان ہو گئی, گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے. جوان لڑکی کو کسی غیر محرم کے ساتھ تنہا مت رہنے دو, اکیلا مت رہنے دو. تمہاری خالہ کا لڑکا, تمہارے ماموں کا لڑکا, تمہارے کاکا کا لڑکا, تمہارے تایا کا لڑکا, یہ سب تمہارے لیے غیر محرم ہے. میری بہنوں, جس طریقے سے محلے کے اور گاؤں کے لڑکوں کو اپنے لیے غیر محرم سمجھتی ہو, اپنی خالہ کے, اپنے تایا کے, اپنے ماموں کے, اپنے چاچا کے لڑکوں کو بھی غیر محرم سمجھو. میری بہنوں, آپ کا دیور آپ کا بھائی نہیں ہے, آپ کے شوہر کا بھائی ہے. بھابھی اگر دیور کو ہنسی مذاق
میں زیادہ چھوٹ دے گی، اگر بھابھی دیور سے زیادہ فرینک ہوگی اور دیور بھابھی کے بیچ کی سیمائیں ختم ہوں گی تو وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے، اور بہت سارے گھروں میں معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ فیس بک کا دور ہے، یہ فلموں کا دور ہے، یہ ویب سیریز کا دور ہے، یہ سماج میں گندگی کو پروسنے کا دور ہے۔ اس دور میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچیاں جوان ہو جائیں تو باپ اپنی بچیوں سے بھی ایک احتیاط کرے۔ بچیوں کو چاہیے جب وہ جوان ہو جائیں، باپ بھی آئے تو اپنے دوپٹے اور اپنے کپڑے کا دھیان رکھیں۔ شیطان کب کس کے دماغ کو کہاں پھیر دے، کب کس کی نظریں خراب ہو جائیں، شیطان کب کس کے ہمارے رگوں میں، ہمارے بدن میں خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہے، اور فتنوں کے اس دور میں کب کس رشتے میں ناپاکی آ جائے میرے بھائیوں، گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور محرم غیر محرم کا فرق اپنے جوان ہوتے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے سماج میں اگر اصلاح کرنی ہے سماج کی، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا بگاڑ، ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی مختلف برائیاں۔ ہمارا نوجوان آج نشے میں مبتلا ہے، ہمارا نوجوان آج راتوں میں 2-3 بجے تک ناجائز بات چیت میں لگا ہوا ہے، ہمارا نوجوان آج گنڈا گردی اور کرائم کے کاموں میں لگ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس امت کا کیپٹل آپ ہیں، اس امت کا سرمایہ آپ ہیں، اس امت کی امید آپ ہیں۔ اگر آپ نے اپنی راتوں کو برباد کیا، اگر آپ نے اپنے جسم کو نشے سے برباد کیا، اگر آپ نے غلط اور گندی عادتوں کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کیا، کل آپ نہ ایک اچھے شوہر بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے باپ بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے بیٹے بن سکتے ہیں، نہ سماج کے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اس سماج کو آپ کچھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، تم دنیا کے سب سے بہترین سماج کے لوگ ہو، تمہیں دنیا کے لیے کچھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، تم سماج کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کا کلیان کرنے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو نجات دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے ہو۔ میرے نوجوانوں، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھو، اپنے کرتویہ کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ جوانی کے ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے گا۔ میری نوجوان بہنوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی میں جتنا آپ سجدہ کر لیں گے، جتنی نماز پڑھ لیں گے، جتنا اللہ کو راضی کر لیں گے، کل 50-60 سال کے ہونے کے بعد آپ نہیں کر پائیں گے۔ بہت ساری حسرتیں لے کے دنیا سے جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میری ماں کے انتقال کو ابھی 3 سال ہو رہے ہیں۔ 2020 میں میری ماں کا انتقال ہوا۔ ماں کا سپنا تھا حج کرنے کا۔ لاک ڈاؤن کے پہلے ماں کے حج کا فارم بھرا۔ میں نے کئی بار ماں سے کہا کہ عمرہ کر لو، ماں عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ حج کا فارم بھرا گیا، جس سال حج کا فارم بھرا گیا اسی سال حج کینسل ہو گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، اور اگلے سال پھر بھی لاک ڈاؤن لگا رہا، اور اگلے سال بھی حج کا فارم نہیں بھرا گیا، اور اس کے اگلے سال ہی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ سپنا، یہ حسرت، یہ خواہش لیے ہوئے میری ماں چلی گئی۔ یہ خواہش لیے ہوئے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آج آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں، ابھی کر لو۔ ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی اولاد چاہتے ہیں، نیک اولاد چاہتے ہیں، جاؤ چند پیسے خرچ کرو، عمرہ کرو، اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا مانگو، اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ عمرہ کر لو، حج کی طاقت ہے، حج کر لو، جوانی میں عبادت کر لو۔ واللہ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے 70 سال کے 60 سال کے بوڑھوں کو، جب وہ حج کرنے گئے، وہ بیچارے ویل چیئر پہ دوسرے ان کو طواف کرا رہے ہیں، وہ بیچارے ہوٹل سے حرم میں جانے کی طاقت نہیں ہے، وہ کمرے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ روتے ہیں کہ کاش ہم نے جوانی میں نماز پڑھی ہوتی، ہم نے جوانی میں حج کیا ہوتا، ہم نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو اپنی غریبی کے آنے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے سمے کی قدر کرو اپنے ویست ہونے سے پہلے۔ اور 5ویں چیز، وحیاتک قبل موتک، اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو۔ میرے نوجوانوں، اس امت کو بڑی امیدیں ہیں، اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے سماج کی اصلاح کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ وراثت میں جس کا جو حق ہے وہ دے دو۔ آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی وراثت کی حقدار ہیں۔
جو پراپرٹی آپ نے بنائی ہے، جو زمین آپ نے خریدی ہے، جو پیسہ آپ نے کمایا ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی اس کی وارث ہیں۔ بیٹیوں کو آپ نے جہیز دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں آپ کی پراپرٹی کی وارث نہیں بنیں گی۔ اور بھائیوں سے کہتا ہوں، باپ کے مرنے کے بعد اگر آپ